یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوستوں تو پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی بات کرتے ہیں۔ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا کیرلا کے بعد تمل ناڈو ہوتے ہوئے کرناٹک میں داخل ہو چکی ہے۔ کرناٹک کی ضلع چامراج نگر کے گنڈلو پیٹے میں راہل گاندھی اور دیگر بھارت یاتریوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس دوران راہل گاندھی نے کہا کہ بھارت جوڑو یاترا کنیا کماری سے کشمیر تک چلے گی اور اس کا مقصد بی جے پی سنگھ کے نظریے کے خلاف کھڑا ہونا ہے جو نفرت اور تشدد پھیلا رہی ہے۔ راہل گاندھی نے یہ بھی کہا کہ یاترا آئین کی حفاظت کی یاترا، آئین کے بغیر ہمارے ترنگے کا کوئی مطلب نہیں۔ اس یاترا میں آپ کو نفرت تشدد نظر نہیں آئے گا۔ ہر مذہب، ہر ذات، ہر علاقے، ہر زبان کے لوگ اس یاترا میں ساتھ چل رہے ہیں۔ کانگریس کے سابق صدر نے کہا کہ جب بھیڑ میں لگتا ہے، جب کوئی گرتا ہے، ہر کوئی اسے اٹھاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہاری ذات کیا ہے، تمہاری زبان کیا ہے، اور یہ ہمارا پیارا ہندوستان ہے۔ ناظرین گرامی، شیو سینا کی سربراہ ادھو ٹھاکرے نے ایک بار پھر بی جے پی اور شیو سینا کے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کی قیادت والے دھڑے کو نشانہ بنایا ہے۔ پارٹی کے ترجمان سامنا کے ذریعے انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر لڑائی جیتنی ہے اور ہم جیتیں گے ہی، لڑائی چاہے عدالت کی ہو یا پھر کمیشن کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاریخ میں ٹھگوں کی بغاوت کی طرح مہاراشٹر میں ہندوتوا کے نام پر جال سازی کرنے والے لوگوں نے ہتھ پات کر دیا ہے، لیکن صرف ہاتھ میں بھگوا رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، زعفران دل میں ہونا چاہیے۔ ناظرین گرامی، ادھر الہ آباد ہائی کورٹ نے آج سماجوادی پارٹی رکن اسمبلی اعظم خان کے بیٹے رکن اسمبلی عبداللہ اعظم کی گرفتاری پر روک لگا دی۔ دونوں کے خلاف رامپور کے عظیم نگر تھانے میں ایف آئی آر درج کرائی گئی تھی پر رامپور پالیکا کی صفائی مشین چوری کرنے کا الزام ہے۔ آج ہائی کورٹ میں اعظم خان اور عبداللہ اعظم کی دفاع میں وکیل عمران عبداللہ نے دلائل پیش کی۔ بعد ازاں عدالت نے دونوں کی گرفتاری پر روک لگاتے ہوئے یو پی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ناظرین، ادھر دہلی کی ساکیت عدالت نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اشتعال انگیز تقریر کرنے کے معاملے میں شرجیل امام کو ضمانت دی۔ شرجیل پر سی اے اے این آر سی مخالف احتجاج کے دوران جامعہ میں مبینہ طور پر اشتعال انگیز تقریر کرنے کا الزام ہے۔ مشرقی دہلی کی ایک عدالت نے رواں سال 24 جنوری کو شرجیل امام کے خلاف آئی پی سی کی کئی سنگین دفعات کے تحت الزامات طے کیے تھے، جن میں بغاوت بھی شامل ہے۔ اس کے بعد عدالت نے کہا کہ شرجیل امام کو دسمبر 2019 میں دی گئی اشتعال انگیز تقاریر کے حوالے سے ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، خبر کرناٹک سے۔ یوسف شریف عرف کے جی ایف بابو نے چکپیٹ حلقے میں اب تک 5,000 روپیوں کے 14,200 چیک عوام میں تقسیم کیے ہیں۔ مورخہ 29 ستمبر بروز جمعرات کے جی ایف بابو نے چکپیٹ حلقے کے یلپا گارڈن، منیپا سیمنٹ کمپاؤنڈ اور دیگر علاقوں میں 1,200 چیک تقسیم کیے۔ چیک قبول کرنے کے بعد حلقے کے عوام کافی خوش نظر آئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کے جی ایف بابو نے کہا کہ حلقے کے غریبوں کے لیے گھروں کی تعمیر اور طلباء کو تعلیم جاری رکھنے والے مالی امداد کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ چیک حاصل کرنے والے اکثر افراد اور طلباء نے خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اب تک حلقے میں کے جی ایف بابو جیسا کوئی رہنما نہیں آیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب تک سیاسی رہنما صرف وعدہ زبانی خرچ کرتے تھے، اب جب امداد کا موقع آتا تو بہانے بازی کرتے، لیکن بابو واحد رہنما ہیں جنہوں نے انتخابات سے قبل کروڑوں روپے عوام پر خرچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ زندگی بھر کے جی ایف بابو کا احسان نہیں بھولیں گے، ان کے روشن مستقبل کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کے جی ایف بابو کی مالی امداد سے انہیں کئی پریشانیوں سے نجات مل رہی ہے۔ ناظرین گرامی، مرکزی حکومت کے ذریعے پی ایف آئی پر 5 سال کی پابندی عائد کیے جانے کے بعد کانگریس جنرل سیکریٹری جے رام رمیش کا رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی ہمیشہ سے سبھی طرح کی فرقہ پرستی کے خلاف رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اکثریت یا اقلیت کی بنیاد پر مذہبی تشدد میں فرق نہیں کرتے۔ ناظرین، تہواروں کے موسم میں عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا لگا ہے۔ جنوبی ریلوے نے پلیٹ فارم ٹکٹ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پلیٹ فارم ٹکٹ کے لیے دگنی رقم خرچ کرنی پڑے گی۔ ریلوے نے کہا کہ تہوار کے دوران زیادہ ہجوم سے بچنے کے لیے 1 اکتوبر سے 31 جنوری 2023 تک پلیٹ فارم ٹکٹ کی قیمت 10 روپے سے بڑھا کر 20 روپے فی شخص کر دی گئی ہے۔ ناظرین، ادھر مرکزی حکومت کی جانب سے پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد تنظیم کے دفاتر کو بند کر دیا گیا اور کئی مقامات پر پولیس اہلکار بھی تعینات کر دیا۔ اے بی پی نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق جمعہ کے پیش نظر کئی ریاستوں میں آج حفاظتی انتظامات میں اضافہ کیا گیا تھا۔ یو پی، دہلی، اتراکھنڈ، کیرلا، تمل ناڈو اور کرناٹک جیسی ریاستوں میں سیکورٹی بڑھائی گئی، جبکہ علماء نے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل بھی کی تھی۔ ناظرین، جھارکھنڈ میں سڑک حادثات میں ہونے والے اموات کو کم کرنے کے لیے ہیمنت سورین نے حکومت نے گڈ سمارٹین منصوبہ نافذ کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت حادثے میں زخمی شخص کو اسپتال پہنچانے کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے مقصد سے 2,000 روپے سے لے کر 5,000 تک نقد انعام اور سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے۔ ریاست حکومت نے اس اسکیم کے لیے ضروری فنڈ کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ ناظرین، بہار کے اسکول کی طالبہ ریا کماری نے
ایک نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ اگر عوام کے دونوں کے لیے سیاستدان تحائف اور مفت میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر سکتے ہیں تو سینیٹری نیپکن جیسی ضروری چیز مفت میں کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اس ہفتے یہ سوال نے خاتون سرکاری ملازم ہرجوت کور کی طرف سے ایک چونکا دینے والا جواب دیا گیا، جس کی وجہ سے ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ ناظرین، ربیع الاول کے مہینے کو ہر سال کی طرح اس سال بھی آل انڈیا مسلم تہوار کمیٹی نے پیغام انسانیت کے نام سے منسوب کیا ہے۔ پرچم کشائی کے ساتھ 12 ربیع الاول تک ہر روز اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالنے کے ساتھ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام انسانیت کو عام کرنے کے لیے پروگرام کو تسلسل کے ساتھ انعقاد کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ بھوپال کے اشوکا گارڈن سے سبز پرچم کے ساتھ جلوس نکالا گیا۔ جلوس میں بلا لحاظ قوم ملت سبھی قوموں کے لوگوں نے شرکت کی تھی اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ ناظرین، ادھر بی بی سی نے اردو، ہندی، عربی، فارسی، بنگالی، چینی، انڈونیشین اور تمل سمیت کل 10 زبانوں میں اپنی ریڈیو سروس بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے تحت ان خدمات میں کام کرنے والے 382 ملازمین کی ملازمتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ بی بی سی نے فیصلہ اپنے اخراجات میں کمی کی مہم کے تحت کیا ہے۔ بی بی سی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فیصلہ بی بی سی کو اپنی بین الاقوامی خدمات کے لیے سالانہ 28.5 ملین یورو کی بچت اور خدمات کو ڈیجیٹل کرنے کے مقصد سے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مہنگائی اور بڑھتے ہوئے اخراجات بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ناظرین، ادھر میٹا کے بانی اور سی ای او مارک زکربرگ نے واضح کر دیا کہ سوشل نیٹ ورک بورڈ کام پر رکھنے پر روک لگا رہا ہے، یہ تنبیہ دیتے ہوئے کہ زیادہ چھنٹنی جلد ہونے والی ہے۔ دی ورج کے مطابق زکربرگ نے ملازمین سے ایک انٹرنل کال کے دوران یہ تبصرہ کیا ہے۔ گزشتہ میٹا ارننگ کال کے دوران زکربرگ نے تذکرہ کیا تھا کہ ہمارا منصوبہ اگلے سال میں ہیڈ کاؤنٹ اضافے کو لگاتار کم کرنے کا ہے۔ کئی ٹیمیں کم ہوتی جا رہی ہیں تاکہ ہم توانائی کو دیگر سیکٹر میں منتقل کر سکیں۔ ناظرین، عراقی کردستان کی انسداد دہشت گردی سروس نے ایک بیان میں کہا کہ ایران نے عراقی کردستان کے علاقے میں ایک مخالف گروپ کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا، جس میں 13 افراد ہلاک اور 58 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ابتدائی اطلاعات کے مطابق یوکرین کے جنوب میں زاپوریا شہر کے قریب میزائل حملے میں 30 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ علاقائی گورنر ولیگزینڈر ستارخ نے بتایا ہے کہ روسی افواج نے زاپوریا سے نکلنے والے شہری قافلے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا۔ ستارخ نے کہا کہ پہلے تعین کے مطابق حملے میں 3 شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ناظرین، اعلان کیا گیا ہے کہ یورپ بھر میں منکی پاکس وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 24,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یورپی علاقے ویب سائٹ پر شائع ہونے والی منکی پاکس اپڈیٹ رپورٹ میں پورے بر اعظم میں اس وبا سے متعلق تازہ ترین ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 27 سے 15 ستمبر تک یورپ میں کیسز کی تعداد بڑھ کر 24,622 ہو گئی، جبکہ WHO یورپی ریجن کے 44 ممالک میں وائرس ابھی بھی موجود ہے۔ ناظرین، بتایا گیا کہ آرمینیا نے بھارت سے $245 ملین مالیت کے بھاری ہتھیاروں کا آرڈر دیا ہے۔ بھارتی اکنامک ٹائمز نیوز کے مطابق آرمینیا نے اس ماہ بھارت سے $245 ملین مالیت کے بھاری ہتھیاروں کا آرڈر دیا۔ یہ آرڈر ہندوستانی فوج کے زیر استعمال دیسی پیناکا ملٹی بیرل راکٹ لانچرز اور ٹینک شکن راکٹوں اور گولہ بارود پر مشتمل ہے۔ ناظرین، روس نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ روسی کھاد اور اناج کی برآمد میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کارروائی کرے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخوروا نے دارالحکومت ماسکو میں منعقدہ ہفتہ وار پریس کانفرنس میں تازہ ترین پیش رفت پر بریفنگ دی ہے۔ نارتھ اسٹریم 1 اور نارتھ اسٹریم 2 میں قدرتی گیس کے اخراج کے مسئلے پر خطاب کرتے ہوئے زاہرو نے اس حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرائی کہ گیس لیک ہونے والے علاقے میں نیٹو کا بنیادی ڈھانچہ موجود ہے اور نیٹو نے جولائی میں اس خطے میں ایک فوجی مشق بھی کی تھی۔ ناظرین، صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ کرونا وبا کووڈ-19 سے شروع ہو کر روس یوکرین جنگ کی وجہ سے پھیلنے والے عالمی معاشی بحران کے سامنے پرعزم طریقے سے جاری ہمارے سفر نے بتا دیا کہ ہم صحیح راستے پر گامزن ہیں۔ اردوغان نے ان خیالات کا اظہار استنبول دولماما ہاچے محل میں اقتصادی تبدیلی اور نئے پیراڈائم سمٹ میں شرکت کرتے ہوئے کہا تھا۔ صدر اردوغان نے کہا کہ روزگار کے مواقع اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح تک پہنچانے کے دوران مہنگائی کی وجہ سے پہنچنے والے فلاحی نقصانات کی تلافی کے لیے ہر طرح کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ین سمندری طوفان وسیع پیمانے کی تباہ کاریوں اور سیلاب کا موجب بنا ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں فضا سے لیے گئے مناظر میں ان سمندری طوفان کے بعد تباہ کاریوں کو واضح طور پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ سمندری طوفان نے متعدد علاقوں کو زیر آب کر دیا اور 20 لاکھ سے زائد مکانات اور دکانوں کی بجلی منقطع کر دی۔ متاثرہ علاقے میں امدادی سرگرمیاں ابھی بھی جاری ہیں۔ ناظرین، شمالی شام میں دہشت گرد تنظیم داعش کے سیل ڈھانچے کے خلاف نیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن کے آپریشن میں 19 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق داعش نے شام میں ترک اداروں بالخصوص ترک مسلح افواج TAF کے اہلکاروں کے خلاف سنسنی خیز کارروائیوں کو منظم کرنے کے لیے ایک خصوصی سیل تشکیل دے رکھا ہے۔ MIT کی انٹیلیجنس اور آپریشنل سپورٹ کے ساتھ فری سیرین آرمی سے وابستہ مقامی سیکورٹی فورسز نے آپریشن فراز شیلڈ اور آپریشن پیس اسپرنگ کے علاقوں میں آپریشن کیا تھا، اس کے بعد یہ سب کارروائی ہوئی ہے۔
ناظرین، ادھر سعودی عرب کی شورا کونسل کے چیئرمین عبداللہ بن محمد آل شیخ نے ترکیہ کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات کی اہمیت کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری ایجنسی ایس پی اے کی خبر کے مطابق شورا کونسل کے چیئرمین شیخ نے ریاض میں ترکیہ کے سفیر فتح اولو سوئی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کے مواقع، کچھ دیگر مشترکہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وہیں سفیر اولو سوئی نے ترکیہ کی قومی اسمبلی کے اسپیکر مصطفیٰ شنتوپ کا دعوت نامہ الشیخ کو پہنچایا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن